الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وازواجہ وذریتہ اجمعین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما اللہم ربنا ارنا حقائق الاشیاء کما ہی ارنا حقائق الاشیاء کما ہی رحمتک یا ارحم الراحمین۔ اچھا جی، یہاں پہ رکے تھے۔ دراصل مذہب کا منصب اور مقام ہی کچھ ایسا ہے، یہاں پہ مذہب کا منصب اور مقام ہی کچھ ایسا ہے کہ اس میں اس کے بنیادی اصولوں بنیادی اصولوں کے لیے ہمیں معتقدات سائنس سے بھی کہیں بڑھ کر عقلی اساس کی ضرورت ہے، ان جسٹیفیکیشن توجیہ، عقلی توجیہ کی ضرورت ہے۔ اصل انگریزی میں ہے philosophy no doubt no. Indeed, in view of its function, religion stands in greater need of a rational foundation, عقلی توجیہ of its ultimate principles، بنیادی اصول، ultimate principle یعنی اس کے اساسی اصول یا بنیادی اصول، ultimate principle than even the dogmas of science۔ اچھا، سائنس ہر نظام منظم اور مدلل مابعد طبیعت کو نظر انداز کر سکتی ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ اس نے ایسا کیا، لیکن مذہب ایسا نہیں کر سکتا کہ ہماری واردات تجربہ کی دنیا میں جو اجزاء پائے جاتے ہیں ان کو باہم تطبیق نہ دے، یا جس ماحول میں ہمیں پیدا کیا ہے اس کی تصدیق و تثبیت سے انکار کر دے۔ اچھا، پہلے مطلب یہ ہے کہ پہلی سطر ہے، اس میں کافی مواد ہے، تو اس پر غور کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو فرما رہے ہیں کہ مذہب کی غرض جو ہے یہ ہے کہ ظاہر و باطن بدل جائے، تو اس کے لیے اس کے مشتبہ اصولوں پہ اس کی بنیاد نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے بعد اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ جو بنیادی اصول ہیں مذہب کے، ان کی عقلی توجیہ کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، کیوں عقلی توجیہ کی ضرورت ہے اس پہ آئیں گے انشاءاللہ۔ سائنس سے بھی زیادہ، سائنس کی بھی عقلی توجیہ کے منہاج کی عقلی توجیہ کی ضرورت ہے، منہاج یا بنیادی اصولوں کی۔ بنیادی اصول میں منہاج بھی آ گیا، تو پہلے سائنس پہ بات کرتے ہیں کہ سائنس کو عقلی توجیہ کی کن معنوں میں ضرورت ہے۔ مثلا یہ کہ جدید سائنس کی بات کر رہے ہیں، ظاہر فلسفہ جو ہے اس میں یہ مباحث آتے ہیں، یعنی سائنسدان جو ہیں اس پہ زیادہ ان چیزوں کی وہ پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ موجودہ سائنس کی جو بنیاد ہے وہ تسخیر فطرت یا کائنات ہے انسان کی خواہشات کی تکمیل کے لیے۔ اس کے لیے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ وہ کام کرے، اس کے اصول جو ہے کام کریں، اور جب تک اصول جو ہیں کام کر رہے ہیں تو وہی اس کی توجیہ ہے سائنسدانوں کے نزدیک زیادہ تر، اور عام لوگوں کے نزدیک بھی جو سائنسی اور جدید تہذیب سے متاثر ہیں۔ مثلا یہ کہ جہاز اڑتا ہے، آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے، آپ کی خواہشات پوری کرتا ہے،
اور یہ سائنسی اصول پر چل رہا ہے جو ہم نے سمجھے اور ان کو مسخر کیا اور اس کی بنیاد پہ جہاز بنایا. اب جب تک یہ جہاز اڑ رہا ہے اور ہماری تو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ اس کی بنیاد جو ہے عقلی توجیہ ہے کہ نہیں. یہ تو ایک ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہر تہذیب کا ایک مذہب بھی ہوتا ہے، اور تہذیب یہ کوشش کرتی ہے کہ صرف یہ نہیں کہ چلتا ہے نہیں بلکہ یہ کہ وہ حقیقت ہے کہ نہیں، اس کی بھی کوشش کرتی ہے. تو یہ کام جو ہے فلسفی زیادہ تر کرتے ہیں، یا جو فلسفہ سائنس میں دلچسپی رکھتے ہیں فلسفی، وہ کرتے ہیں. وہ اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ منہاج سائنس اور سائنس کے بنیادی اصولوں کی عقلی توجیہ بیان کریں، تو اس طرح کہ وہ حقیقت میں اس کو سائنس کی بنیاد حقیقت، غیر متغیر حقیقت میں ثابت کریں. اور یہ ثابت کریں کہ سائنس کے اصول صرف چلتے نہیں ہیں بلکہ سچ بھی ہیں. کیونکہ مثلا یہ ہے کہ جیسے فلکیات میں دیکھیں، ٹولمی کی فلکیات جو ہے اس کی بنیاد پہ بہت سے کام چلتے تھے، لیکن حقیقت میں وہ 100% درست تو نہیں تھی، جیسا کہ مطلب یہ ہے کہ کیپلر اور دوسرے لوگوں نے بعد میں ثابت کیا. تو عقلی توجیہ کا یہ مطلب ہوتا ہے. تو سائنس کی مطلب عقلی توجیہ کی سب سے بڑی ایک جو سائنسدان اس پہ بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ سائنس کا منہاج بنیاد ہے استقراء پہ. استقراء میں یہ ہے کہ استقراء جو ہے وہ جزء سے کل کی طرف جاتی ہے، جزء کی بنیاد پہ کل پر حکم لگاتی ہے. لیکن جزء تو ہمارے تجربے میں آتا ہے، لیکن کل کبھی بھی تجربے میں ہمارے نہیں آ سکتا، کیونکہ ہمیشہ اس کا امکان ہوتا ہے کہ جو کل ہمارے تجربات میں آیا ہے اس سے آگے ایک اور جزء ہو جو ہمارے تجربات میں نہیں آیا، اور وہ اس کل سے مختلف ہو سکتا ہے. مثلا یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ کوے جو ہیں کالے ہوتے ہیں، لیکن اس اصول کی بنیاد استقراء پہ ہے، کیونکہ ہم نے ایک کوے کو دیکھا اور اس کی بنیاد پہ کہا کہ کوے کالے ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ اس اصول کو غلط ثابت کرنے کے لیے صرف ایک کوے کو دریافت کرنا کافی ہے. ایک کوا اگر ہمیں مل گیا کہیں جو کالا نہیں ہے تو یہ سارا اصول جو ہے. اسی طرح سائنسی اصول جو ہیں استقراء پہ اگر مبنی ہیں تو ان کو غلط ثابت کرنے کے لیے صرف ایک مثال جو ہے وہ کافی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنسی اصول جو ہیں وہ ایک بڑی نازک شاخ پر جو ہے ان کی بنیاد ہے، استقراء کی شاخ. یعنی 2+2=4 تو ہم کہتے ہیں کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی بنیاد استقراء نہیں ہے، اس کی بنیاد جو ہے ڈیڈکشن یا استخراج ہے. لیکن استقراء جو ہے وہ بڑی نازک چیز ہے، کیونکہ وہ اس کو ثابت کرنے کے لیے تو آپ کو ہزاروں مثالیں چاہیے ہوتی ہیں، لیکن یہ قائم کرنے کے لیے، لیکن اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے صرف ایک مثال کافی ہے. تو سائنسی اصولوں کو غلط ثابت کرنے کے لیے صرف ایک مثال کافی ہے. اور ہمیشہ یہ دھچکا لگا رہتا ہے کہ ایک مثال کے ذریعے جو ہے کہ سائنسی اصول جو ہے وہ انکا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. تو اس لیے اس کی عقلی توجیہ کی کوشش کرتے ہیں کہ کیوں جو ہے استقراء جو ہے باوجود اس کے کہ وہ 100% جو ہے حقیقت کو ثابت نہیں کرتا، لیکن یہ کہ جو فلسفی ہیں سائنس کی عقلی توجیہ کرتے ہیں تو وہ ایک عقلی توجہ اس میں یہ ہوتی ہے کہ استقراء کی عقلانیت ثابت کریں. کیوں استقراء جو ہے حقیقت کا انکشاف کر سکتا ہے باوجود اس کے کہ مطلب یہ ہے کہ اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے ہمیشہ جو ہے امکان رہتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں اب جسٹیفیکیشن اور یا عقلی توجہ.
اب عقلی توجیہ بھی دو قسم کی ہوتی ہے. ایک عقلی توجیہ ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں حتمی عقلی توجیہ، کہ 2 + 2 = 4. تو اس کے بعد جو ہے کوئی سوال باقی نہیں رہتا، یعنی یہ یقین حاصل ہو گیا آپ کو. لیکن زیادہ تر جو توجیہات فلسفی پیش کرتے ہیں یا ایون متکلمین پیش کرتے ہیں، وہ حتمی توجیہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ عقلی توجیہ ہوتی ہیں جو غیر حتمی ہوتی ہیں. یعنی اس سے ایک ظن غالب تو کام ہو سکتا ہے، یقین کامل حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ توجیہ حتمی نہیں ہے. تو سائنس کی جو توجیہات ہیں وہ بھی حتمی توجیہات نہیں ہیں ان معنوں میں. کو کہ بعض فلسفی سائنس کے جو ماہرین ہیں وہ دعویٰ اس کا کرتے ہیں. لیکن اب مذہب کی توجیہ کی کیوں ضرورت ہے؟ اس لیے کہ مذہب دعویٰ کرتا ہے، خاص طور پہ جو مذہب دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ حق ہے. اگر وہ حق ہیں تو ان کے منہاج کی عقلی توجیہ کی ضرورت اور بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ مطلب یہ کہ مذہب کی بنیاد جو ہے وحی پہ ہے، خدا. تو وحی کی حقانیت جو ہے، یعنی وحی سچی بھی ہو سکتی ہے، جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، کہ بہت سے جھوٹے لوگ بھی وحی کا دعویٰ کرتے ہیں. تو یہ ثابت کرنا کہ وحی جو ہے سچی وحی ہے اور وحی کے ذریعے جو آ رہا ہے حق ہے، اس کی عقلی بنیاد پر دلیل دینا اس لیے اہم ہے کہ ورنہ جو ہے مذہب کا جو حقیقت کا دعویٰ ہے کہ وہ حق ہے، وہ غلط ثابت ہو جاتا ہے، یا اس کی مطلب یہ ہے کہ اس کے بارے میں جو یقین ہے وہ اتنا نہیں ہوتا. اور صرف یہ کہنا کہ مذہب سے آپ کا کردار بدل جاتا ہے، جیسے کہ سائنس والے کہتے ہیں کہ سائنس چلتی ہے، کام کرتی ہے، تو یہ اس کی دلیل نہیں ہے کہ مطلب یہ ہے کہ وہ مذہب حق ہے، کیونکہ جھوٹے افکار سے بھی آپ کا کردار بدل سکتا ہے. اور جھوٹے افکار اور جھوٹے مذاہب اور جھوٹے آئیڈیالوجیز کے بارے میں لوگ جو ہیں سیکریفائس کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں. تو اس سے یہ تو ثابت نہیں ہو سکتا کہ جھوٹے آئیڈیالوجیز جو ہیں سچی ہیں. تو اس لیے مذہب کی توجیہ کی ضرورت ہے. مذہب کی توجیہ اس لیے علم کلام جو ہے یہ کام کرتا ہے، ایک کام علم کلام کا ہے. اس لیے قرآن مجید میں عقلی دلائل ہیں. اور متکلمین ہمارے دعویٰ یہی کرتے ہیں کہ جو عقلی ان کی توجیہ ہے وہ حتمی ہے، مثلا اشعری علم کلام میں یا ماتریدی علم کلام میں، حتیٰ کہ حنبلی علم کلام میں بھی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ مذہب کی توجیہ، عقلی توجیہ تو پیش کی جا سکتی ہے، وہ غیر حتمی ہی ہوگی ہمیشہ. اس کی وجہ ہی کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی امتحان ہے، اور اس زندگی میں ہم 2 + 2 = 4 کی طرح یہ نہیں جان سکتے کہ یہ مذہب صحیح ہے کہ نہیں. زیادہ سے زیادہ یعنی غالب امکان ہی ہو سکتا ہے عقل کی بنیاد. ہاں اب یہ اور دوسرے یقین کے طریقے ہیں، مثلا یہ کہ تزکیہ نفس وغیرہ، صفائے دل کے آپ کو حق کا مشاہدہ ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، تو وہ دوسرے مقامات. لیکن علم کلام کے ذریعے یا فلسفے کے ذریعے مذہب کی توجیہ پیش کی جا سکتی ہے عقلی، لیکن وہ عقلی توجیہ حتمی کبھی نہیں ہوگی، غیر حتمی ہی رہے گی. کیونکہ اگر آپ دعویٰ کریں کہ وہ حتمی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ امتحان تو نہیں رہا پھر، کیونکہ کوئی شخص اس میں شک نہیں کر سکتا کہ 2 + 2 = 4 ہے. لیکن خدا کا ہونا یا نہ ہونا عقلی بنیاد پر، خدا کے جو وجود کے دلائل اور رسول پاک کی حقانیت عقلی بنیاد پر اس کی جو دلائل دے جاتے ہیں وہ 2 + 2 = 4 کی طرح نہیں ہو سکتے. ہاں مسلمان کے لیے ہوں گے، لیکن آپ تو آپ کو ویسے آلریڈی آپ مسلمان ہیں، لیکن غیر مسلم کے لیے کیسے ہو سکتے؟ وہ غالب ایک
ظن غالب آتا. پھر آپ مسلمان ہو گئے تو پاکی دل وغیرہ، تو پھر وہ آتے ہیں نالوں کے جواب آخر، تو وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک الگ مقام ہے. تو اس لیے مطلب یہ کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے یعنی فلسفی اور کتنے بڑے متکلم ہیں، لیکن آخر میں جو ہے وہ مشاہدہ حق نصیب ہوا، وہ مراتب عرفان اور مراتب ولایت کی روح سے ہی آپ کو حاصل ہوا، کوئی عقلی بنیاد پہ تو حاصل نہیں ہوا. تو یہ اس میں تو علامہ اقبال یہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح سائنس کو عقلی توجہ کی ضرورت ہے، مذہب کو اور زیادہ ضرورت ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں. اور امام غزالی نے مثلا المستصفیٰ میں جو علم کلام کی تعریف کی ہے، اس کی بنیاد یہی ہے کہ، اور امام راضی نے تفسیر کبیر میں ایسی باتیں کی ہیں جس میں لکھا ہے کہ یعنی اگر پیغمبر آتا ہے تو معجزے کی اس لیے ضرورت ہے کہ اس کی حقانیت، کیونکہ یہ سب سے بڑا، اس کی بات ماننے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ سچا نبی ہے، تو وہ کیسے ثابت کریں گے؟ وہ ثابت جو ہے عقل کی بنیاد پہ ہی کریں گے، اور تو کوئی بنیاد نہیں. اچھا جی، تو کہہ رہے ہیں کہ دراصل مذہب کا منصب اور مقام ہی کچھ ایسا ہے کہ اس کی بنیاد اصولوں کے لیے ہمیں معتقد ہے سائنس سے بھی کہیں زیادہ عقل کی اساس کی ضرورت ہے، کیونکہ سائنس تو دنیا کو اچھے بنانے کی کوشش کرتی ہے، اور وہ دنیا پہلے بھی چل رہی تھی، بعد میں بھی چلے گی، اور سب مر جاتے ہیں. لیکن مذہب کی بنیاد تو موت کے بعد کیا ہوگا اور ابدی زندگی کے بارے میں تو ظاہر ہے وہ زیادہ اہم ہے کہ مذہب کے دعووں کی پرکھ کی جائے کہ وہ سچے ہیں یا جھوٹے. تو یہاں پہ رکتے ہیں انشاءاللہ، آگے اس کی بحث جاری ہے.